الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ احزاب کی 36ویں نمبر کی آیت ہے. اس آیت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے، ایک صحابی رسول ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آزاد خاندان کے تھے، لیکن جب ان کے خاندان اور ان کے علاقے میں لڑائی ہوئی تو کچھ لوگوں نے ان کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچ دیا تھا. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان کو خریدا اور خرید کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدیہ کر دیا. پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہدیہ کر دیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قبول کیا اور قبول کرنے کے بعد ان کو آزاد کر دیا. آزاد کرنے کے بعد ان کو اپنا لئے پالک اور متبنہ بنا دیا، منہ بولا بیٹا بنا دیا، یعنی بیٹے کی طرح رکھتے تھے. کافی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. اسلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے پہلے کا زمانہ ہے. جب ان کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ ہمارا بھائی وہاں ہے، مکہ میں ہے، تو حضرت زید کے بھائی اور ان کے چچا یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کے پاس جو غلام ہے وہ غلام نہیں ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، اس لیے آپ ہمارے حوالے کر دو، آپ جو پیسے چاہے ہم آپ کو پیسے اور قیمت دے دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے قیمت وغیرہ تو نہیں چاہیے، بس زید کے اوپر فیصلہ ہے، وہ جو چاہے کر لے، یعنی میرے ساتھ رہنا چاہے تو یہاں رہے اور اگر آپ کے پاس آنا چاہتا ہے تو خوشی سے چلا جائے. چنانچہ حضرت زید کو بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا. یعنی انہوں نے اپنے خاندان کو ٹکرا دیا. بھائی اور چچا کی جو چاہت تھی کہ ہم اپنے گھر لے جائے اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا تو غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے گھر پر رہتے تھے اور منہ بولے بیٹے کی طرح رہتے تھے. جب یہ جوان ہوئے اور بڑے ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح کرنے کا ارادہ کیا اور ان کا نکاح کرایا اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. تو جب نکاح کے لیے پیشکش کی گئی اور بات رکھی گئی تو حضرت زینب نے اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے اوپر غلامی کا دھبا لگ چکا تھا، غلامی اور نوکر رہنے کا لیبل لگ چکا تھا. اور حضرت زینب یہ بڑے خاندان کی تھی، اونچے خاندان کی تھی. ان کے نانا یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہیں تو دادا کی طرف سے بھی اونچا خاندان تھا، نانا کی طرف سے بھی اونچا خاندان تھا. تو چونکہ یہ بڑے خاندان کی تھی اس لیے حضرت زینب اور ان کے بھائیوں نے رشتے کو منظور نہیں کیا، انکار کر دیا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب کسی چیز کا فیصلہ ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم ملے، چاہے وہ دنیاوی حکم ہو یا وہ اخروی حکم ہو، دینی حکم ہو یا دنیاوی حکم ہو،
کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے، یعنی اس کام کو کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر حضرت زینب بھی راضی ہو گئی اور ان کے بھائی بھی راضی ہو گئے اور ان کا نکاح ہو گیا۔ مہر میں نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے مہر عطا کی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر لے کہ ان کے لیے ان کے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے، کوئی آپشن نہیں رہتا ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے گا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہو، رسول کی طرف سے حکم ہو اور اس کو چھوڑ کر کوئی آدمی منمانی کی زندگی گزارے گا تو پھر یہ آدمی کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ خیر یہ نکاح کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن چونکہ وہ بڑے خاندان کی تھی اس لیے آپس میں بنتی نہیں تھی، ان کے اوپر غلامی کا دبا لگا تھا اور یہ بڑے خاندان کی تھی، تو میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں کہ بیوی شوہر کی خدمت کرے، اس کا احترام کرے، تو اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اچھی طرح نہیں چلتے تھے۔ چیمی گوئیاں رہتی تھی اور کشاکشی رہتی تھی میاں بیوی میں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ چونکہ نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہتے تھے تو باپ ہونے کے ناطے نبی علیہ السلام کے سامنے شکایت کرتے تھے کہ گھر میں اس طرح جھگڑے چلتے ہیں اور گزران اچھی طرح نہیں چل رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور درگزر کرتے رہو، اس میں مزید ایکشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھاتے رہتے تھے، لیکن جب معاملہ قابو سے باہر نکل گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ نکاح آگے نہیں چلے گا، نکاح ختم ہو جائے گا، تو ادھر آپ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے نکاح ہوا تھا، تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی ایک دبا لگے گا کہ نکاح ختم ہو گیا اور دوسری جگہ جب نکاح ہوگا تو وہ شوہر اس کو تانا دے گا کہ تو غلام کے پاس بھی نہیں رہ پائی، چھوٹے درجے کا شوہر تجھے ملا تھا اس کے پاس بھی نہیں رہ پائی۔ تو حضرت زینب کے اوپر اس طرح دبا لگنے والا تھا، ان کی عزت کے اوپر آنچ آنے والی تھی، تو نبی علیہ السلام نے سوچا کہ اس میں بہترین صورت یہ ہے کہ ہم ہی خود زینب سے شادی کریں۔ تو آپ علیہ السلام کے دل میں یہ ارادہ ہی تھا کہ نکاح ختم ہو جائے، کوئی بات نہیں، لیکن جب زینب کے اوپر جو دبا لگا ہے، جو آنچ آئے گی، اس کو ختم کرنے کے لیے یہی صورت ہے کہ ہم حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کریں۔ لیکن ادھر منافقین اور کفار کا بھی خطرہ تھا، وہ اشکال کریں گے، اعتراض کریں گے کہ دیکھو اپنے بیٹے کی بیوی کو ہی اپنے نکاح میں لے آئے، بہو کو ہی گھر میں بسا دی، تو اس طرح بہتان تراشی کی اور بدگمانیوں کا بھی خطرہ تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام یہ بات اپنے دل کے اندر چھپائے رکھے تھے۔ تو اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، کہ جس وقت آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس کے اوپر اللہ نے انعام کیا، تو کہنے والے نبی علیہ السلام ہیں، اور جس کے اوپر انعام کیا اللہ نے، یعنی اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا، مراد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی ان کے اوپر انعام کیا، کیا انعام کیا کہ ان کو آزاد کیا، ان کی تربیت کی، ان کی پرورش کی۔ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ جب اپنی بیوی کی شکایتیں کرتے تھے تو نبی علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے تھے کہ تو اپنے اوپر اپنی بیوی کو روکے رکھ، وَاتَّقِ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ چھپاتے تھے اپنے دل میں وہ بات جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ دل میں وہی تھا کہ نکاح جب ختم ہو جائے گا تو وہ جو عزت کے اوپر آنچ آئی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے خود نکاح کر لیں گے۔ تو دل میں یہ بات تھی، اس کو نبی علیہ السلام چھپا رہے تھے اور کسی کے سامنے عرض نہیں کر رہے تھے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے،
ڈر اس بات کا تھا کہ منافقین اور جو کفار ہے وہ بہتان تراشی کریں گے کہ بہو کو ہی گھر میں لے آیا اور بیوی بنا ڈالی. واللہ احق ان تخشى، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. تو اصل جو ڈرنا ہے وہ تو اللہ سے ڈرنا ہے. تو جہاں کہیں بھی ایسا معاملہ ہو کہ تان اور تشنی ہوتی ہو لیکن وہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، تو ہمیں بھی یہی نصیحت ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لوگوں کی چیمی گوئیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. شادی بیاہ کا موقع ہے یا میت وغیرہ کا موقع ہے یا کوئی اور معاملہ ہے جس میں اللہ کا حکم ہو اور رسول اللہ کی سنت ہو تو پھر اس کے اوپر ہی عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کے تانوں وغیرہ سے نہیں ڈرنا چاہیے. بعض مرتبہ دل میں چاہت ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنے بیٹے کی جو شادی ہے وہ سادگی سے کریں، لیکن پھر شیطان دل میں بات ڈالتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بخیل ہے، کنجوس ہے، پیسہ بچانے کے چکر میں سادگی سے کریں. تو اس طرح کے جو تانے وغیرہ ہے ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے. لوگ کیا کہیں گے، سیدھا کریں گے تو بھی کہتے ہیں، الٹا کریں گے تو بھی کہتے ہیں، تو کیا کہیں گے. لوگوں کے چیمی گوئیوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. مر جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے. تو دین کا جہاں معاملہ آ جائے وہاں لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہی نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی گئی کہ آپ بھی لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہیے اور لوگوں کے تانا وغیرہ کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. فلما قضى زید منها وطرا، پر جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے اپنی غرض پوری کر لی، یعنی نکاح ختم ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، زوجناکہا، تو ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ یعنی زینب کے ساتھ کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرا دیا. خود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ فخر کیا کرتی تھی، دیگر ازواج کے سامنے کہا کرتی تھی کہ تمہارے ماں باپ نے تمہارے نکاح کرائے ہیں لیکن میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر کرایا ہے. اس طرح فخر کیا کرتی تھی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کرا دیا. اب اس میں مفسرین کی 2 رائے ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ہی نکاح کرا دیا ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کا حکم دیا تھا اور پھر اس حکم کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا ہے. تو خیر بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا. آگے اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومنین کے اوپر کوئی پریشانی نہ ہو ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے سلسلے میں جب وہ ان سے قرض پوری کر لیں. یعنی زمانے جاہلیت کی جو رسم چلی آتی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کے درجے میں رکھتے تھے. تو جس طرح ایک حقیقی بیٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں منہ بولے بیٹے کے ساتھ بھی وہی معاملات کرتے ہیں. جس طرح اپنا بیٹا ہے اس سے پردہ نہیں ہے، منہ بولے بیٹے سے بھی پردہ نہیں کرتے ہیں. اپنے بیٹے کی بیوی یعنی بہو اس سے نکاح حرام ہے، تو جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی ہے اس سے بھی نکاح کو حرام سمجھتے تھے، محرمات میں شمار کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے اس رسم کو ختم فرمایا کہ منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی ہے وہ نامحرم ہے، اجنبی عورت ہے. تو جس طرح ایک اجنبی عورت سے نکاح کرے تو نکاح جائز ہو جاتا ہے، اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بیوی جب منہ بولا بیٹا اس کو طلاق دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تو عدت گزرنے کے بعد وہ بھی حلال ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کرا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم فرمایا. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا معاملہ ہو کر رہے گا. اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں اور جو اللہ کے معاملات ہیں وہ تو ہو کر ہی رہتے ہیں، وہ کسی کے رکنے کی وجہ سے رکتے نہیں ہیں.
ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. نبی کے اوپر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے ان کاموں میں جو اللہ نے ان کے لیے فرض کیے ہیں. تو جو احکامات اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیے ہیں ان احکام کے پر عمل کرنے میں نبی کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، چاہے دنیا کے لوگ ان کے اوپر اشکال کرتے رہے، اعتراض کرتے رہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں جو ان سے پہلے گزر گئے. یعنی دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل کرنا ہو تو اللہ وہ حکم دے دیتے تھے اور پھر وہ انبیاء علیہ السلام اس کے اوپر عمل کرتے تھے اور لوگوں کی طعنہ اور تشنی وغیرہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ کا معاملہ یہ طے شدہ ہے اور مقرر کیا ہوا ہے. اس لیے یہ معاملہ جب طے شدہ ہے اور مقرر کیا ہوا ہے تو معاملہ ہو کر ہی رہے گا. یہاں ایک لطیفہ یاد رکھنا ہے. ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے بہت سارے نبیوں کے نام آئے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے ناموں میں سے کسی کا بھی نام نہیں آیا، نہ صحابیات میں سے کسی کا نام آیا ہے. صرف ایک صحابی ہے حضرت زید بن حارثہ، ان کا نام اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا. فلما قضى زید منها وطرا، تو یہ زید اس سے مراد وہی صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام قرآن کریم میں. باقی بڑے سے بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، ان کا نام نہیں آیا. تو اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا، متبنہ بنایا تھا، تو اس وقت مکے میں زید ابن محمد کہا جاتا ہے. جس طرح باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے فلاں کا بیٹا فلاں، اسی طرح کہا جاتا تھا کہ محمد کا بیٹا زید، اس طرح کہا جاتا ہے زید ابن محمد. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ منہ بولے بیٹوں کو اپنے بیٹوں کی طرف نہیں پکارنا ہے، بلکہ ان کو تو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارنا ہے، جیسے زید بن حارثہ. تو چونکہ قرآن کریم کے حکم کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لگی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی. یعنی ان کو گویا کہ بہت بڑی محرومی بھی تھی. قرآن کریم کے حکم کی وجہ سے جو تعلق اور جو نسبت ملا تھا، تو قرآن کے حکم کی وجہ سے وہ تعلق ختم ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کے ختم ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں ان کا نام ذکر کر دیا کہ قرآن کریم میں جب ان کا نام آئے گا، جب بھی پڑھا جاتا رہے گا تو 30 نیکیاں ثواب ملے. ہر حرف کے اوپر 10 نیکی ہے. تو زید 3 حرف ہے، کوئی پڑھے گا 30 نیکیوں کا ثواب ملے اور رہتی دنیا تک ان کا ذکر ہوگا اور ان کا نام پڑھا جاتا رہے گا. تو چونکہ وہاں سے نسبت ختم ہوئی تھی اور ایک بڑی احترام کی چیز ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھرپائی اور تلافی اس طرح کی کہ اپنے کلام پاک میں ان کا نام ذکر کر دیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو پہنچاتے ہیں. اس سے پہلے آیا الذین خلو من قبل، کہ اللہ کا طریقہ ہے اگلے لوگوں میں. ان سے مراد وہی لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات اور رسالتوں کو پہنچاتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام. تو انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کا وہی طریقہ ہے کہ جو حکم نازل کرنا ہے اللہ حکم نازل کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ، اور یہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. ان کے سامنے تو بس اللہ کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. باقی مخلوق چاہے ناراض ہو جائے، ان کی طرف سے جتنی بھی پریشانیاں ہو اس سے کوئی پرواہ کرتے نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ حساب لینے والے ہیں. تو اس میں نبی علیہ السلام کو اور پوری امت کو بھی نصیحت ہے کہ چونکہ اللہ حساب لینے والا ہے تو پھر اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. مخلوق تھوڑی حساب لے گی.
تو جو آدمی اور جو ذات حساب لیتی ہے اس سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے حساب میں گڑبڑ نہ ہو جائے، گھوٹالہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ حساب لینے والا ہے، تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور مخلوق کے ڈرنے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اللہ تیری ہی نعمتوں کو کھا کھا کر تجھ سے ہی بغاوتیں کرتے رہے۔ اللہ تیری ہی نعمتوں کو استعمال کر کے تیرے ہی احکامات کو توڑتے رہے ہیں۔ اے مولا، آج ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ معافی کے لیے بھیک مانگتے ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اے مولا، معاف کرنا تو آپ کو پسند ہے، معاف کرنے کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما، زندگی میں چین اور سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، سکون والی زندگی عطا فرما، تیرے احکام پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں ہمیں حلاوت اور لذت عطا فرما۔ اے مولا، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اللہ تو اسے قوت عطا فرما۔ باہر سڑکوں پر باتیں کرتے کرتے گھنٹے گزر جاتے ہیں، اللہ طبیعت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن جب مسجد میں آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر طرف کی تکلیفیں محسوس ہونے لگتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں، 2-4 صفحے پڑھتے ہیں اور طبیعت تھک جاتی ہے۔ اللہ، تیرا کلام تو وہ کلام ہے کہ پڑھتے پڑھتے انسان تھکتا نہیں ہے، جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنی زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے، جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا زیادہ سرور ملتا ہے، طبیعت کے اندر نشاط پیدا ہوتا ہے۔ اللہ، ہمیں بھی قرآن کریم کی وہ تاثیر عطا فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کے لیے کھول دے۔ اللہ، ہمارے دلوں کا تعلق قرآن سے پیدا فرما اور قرآن کریم کی ہر وقت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری خوشیاں اور ہمارے سرور کو قرآن کے ساتھ وابستہ فرما، ہم قرآن پڑھے اور دل اور طبیعت کو چین اور سکون ملے، ایسے فیصلے فرما۔ ہم تیرا ذکر کرے اور ہمارے دلوں کو اطمینان ملے، ایسے فیصلے فرما۔ اللہ، تو نے تو کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ، ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرما، ہمیں وہ ذکر کی توفیق عطا فرما جس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے، ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے نکاحوں کے نکاح کا جائز انتظام فرما، سہولت اور آسانی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور اولاد والوں کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا، مطیع اور فرما بردار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے مولا، ہمارے والدین، اساتذہ کرام، تمام معاونین اور محسنین اور جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اور جن کا ہم پر حق ہے، ان تمام کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ان کی ضرورتوں کو پوری فرما، ہم سب کی ضرورتوں کو پوری فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تو ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کس وقت کون سا کام اور کون سی ضرورت بہتر ہے، تو اپنے خزانہ غیب سے ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے مولا، تو نے ہماری پیشانی کو تیرے غیر کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے۔ اے مولا، ہمارے ہاتھوں کو بھی تیرے غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا۔ اے اللہ، تو اپنے فضل سے ہمیں تیرے غیر سے بے نیاز فرما۔ تو غنی ہے، ہمیں بھی مستغنی بنا۔ تو غنی ہے، ہمیں بھی بے نیاز فرما۔ تو غنی ہے، تو دینے والا ہے، ہمیں بھی اپنی نعمتیں عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، تندرستی اور چین اور سکون عطا فرما، ضرورت سے پہلے ہی ضرورت کا انتظام فرما۔ اے مولا،
امت محمدیہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرما، مسلمانوں کے حالات کو درست فرما، عزت عطا فرما، ایمان اور جان کی حفاظت فرما، مال و دولت کی حفاظت فرما۔ جو مانگا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما، جو رہ گیا وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔